ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مادی دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب بارش برستی ہے تو یکدم آسمان سے نازل نہیں ہوتی، بلکہ بارش شروع ہونے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر ان ہواؤں کے ساتھ بادل آتے ہیں، بادل چھا جاتے ہیں، پھر بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ روحانی دنیا میں بھی یہی قانون، یہی دستور ہمیں کار فرما نظر آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں برسنی ہوتی ہیں، لیکن اس سے 2 مہینے پہلے رجب میں رحمتوں کی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، شعبان المعظم میں رحمتوں کے بادل چھا جاتے ہیں، اور رمضان المبارک میں رحمتوں کی بارش برستی ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی رمضان المبارک کے مقدس لمحات نصیب فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ، ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان شریف تک پہنچا دے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ملنا یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ سلف صالحین میں اگر کبھی 2 بندوں کا یہ موازنہ کرنا ہوتا تھا کہ کون زیادہ فضیلت والا ہے، تو یہ دیکھتے تھے کہ کس بندے کو زندگی میں زیادہ رمضان شریف نصیب ہو چکے ہیں۔ تو جس کو زیادہ رمضان شریف نصیب ہوئے ہوں گے تو وہ زیادہ فضیلت والا ہوگا، وہی لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جو یہ مقدس لمحات پا لیتے ہیں اور ان لمحات کی قدر کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے بندے جس قدر بے تابی اور بے قراری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اتنا ہی رمضان المبارک کی برکات میں سے وافر حصہ ان کو ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے دن جس اہتمام سے گنتے تھے، کسی اور مہینے کے دن اس قدر اہتمام سے نہیں گنتے تھے، اور شعبان کے دن اہتمام سے گننا یہ حقیقت میں رمضان المبارک کے لیے شدید انتظار اور رغبت کی وجہ سے ہوا کرتا تھا۔ آج 1 شعبان ہے، گویا کہ رمضان شریف میں 29 دن باقی ہیں۔
آج 2 شعبان ہے، رمضان شریف میں 28 دن باقی ہیں۔ آج 3 شعبان ہے، رمضان شریف میں 27 دن باقی ہیں۔ اسی طرح ایک ایک دن گن گن کے رمضان المبارک کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تھا، اس اہتمام سے گزارتے تھے، اتنے نیک اعمال کیا کرتے تھے کہ رمضان شریف کے بعد 6 مہینے اپنے سینوں میں رمضان شریف کے انوارات اور فیوزات محسوس کرتے تھے، اور پھر بقیہ 6 مہینے رمضان کی آمد کا انتظار کرتے تھے، گویا کہ ان کا پورا سال رمضان المبارک کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا تھا۔ یا تو رمضان شریف کا انتظار کر رہے ہوتے تھے، یا رمضان شریف کے بعد بھی رمضان کے انوارات اور برکات سمیٹ رہے ہوتے تھے۔ ایک تو رمضان شریف کی آمد کا انتظار کرنا اور غایت درجے کی بےتابی اور بے قراری کا مظاہرہ کرنا، یہ رمضان کی برکات میں سے وافر حصہ پانے کا سبب ہے۔ دوسرا یہ کہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں تشریف لے جا رہے تھے تو منافقین بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھی جانا ہے۔ کچھ منافقین نے صاف کہہ دیا کہ ہم نے نہیں جانا، کچھ نے کہا ہم بعد میں آ جائیں گے، ہمارا بھی ارادہ ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ان منافقین نے بہانے بنانے شروع کر دیے، میرا تو بالکل ارادہ تھا لیکن میری مجبوری بن گئی، تو میری یہ مجبوری بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو پہلے سے تیاری کرتے۔ یہ تیاری نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ارادہ حقیقی ارادہ نہیں تھا۔ تو جس بندے کا رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کا اور زیادہ اعمال کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ پہلے سے تیاری کرتا ہے، اور جتنی تیاری زیادہ ہوگی اس کا بندے کے اوپر نفسیاتی اثر ہوتا ہے، بندہ رمضان کے آنے پہ پھر زیادہ اعمال کرتا ہے۔ چنانچہ ایک تو ہمیں رمضان شریف کی آمد سے پہلے مادی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ مادی تیاری کا معنی یہ ہے کہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے مسواک اور ٹوپی اور تسبیح اور قرآن پاک کا نسخہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کی ہر وقت کی ضرورت ہیں، لیکن عام طور پہ غفلت کا معاملہ ہوتا ہے، تو کم از کم رمضان کی آمد سے پہلے یہ چیزیں بندہ اہتمام سے تیار کر لے۔ اس کا بندے کے اوپر نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ واقعی رمضان شریف کوئی بڑا مہینہ آنے والا ہے، کوئی فضیلت والا مہینہ آنے والا ہے۔ اسی طریقے سے مساجد کی تزئین و آرائش، شریعت کے حدود کے اندر صفائی ستھرائی، نمازیوں کے لیے سہولیات کا انتظام رمضان شریف کی آمد سے پہلے یہ کیا جائے، یہ اس مادی تیاری کا حصہ ہے۔ رمضان شریف سے پہلے اگر وضو خانے کا مسئلہ ہے تو وضو خانہ ٹھیک کیا جائے، پنکھے اور بلب کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک کیا جائے، صف چٹائی کا مسئلہ ہے اس کو درست کیا جائے تاکہ نمازیوں کے لیے آسانی ہو۔ یہ رمضان شریف کی تیاری کا حصہ ہے۔ دوسرا، رمضان المبارک کے لیے روحانی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ روحانی تیاری کا یہ معنی ہے کہ رمضان شریف کی برکات کو سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے، اپنے من اور باطن کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ بارش کتنی ہی موسلادھار کیوں نہ ہو، لیکن جب برتن الٹا پڑا ہوتا ہے تو ایک قطرہ پانی بھی اس میں نہیں جا سکتا۔ ہاں، برتن سیدھا ہو، بارش بے شک ہلکی ہلکی ہو رہی ہو، پھر بھی کچھ نہ کچھ پانی اندر چلا جاتا ہے۔ اب جب ہمارے دلوں کے برتن ہی الٹے ہیں، دلوں کا رخ ہی دوسری جانب ہے، تو کئی رمضان ہم نے زندگی میں گزارے ہیں، رمضان آ جاتا ہے، رمضان چلا جاتا ہے، ہم ویسے کی ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ سخت زمین ہوتی ہے، چٹیل میدان ہوتا ہے،
اوپر بارش برستی ہے، شدید بارش برستی ہے، لیکن زمین کے اندر پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، پانی دائیں بائیں کو بہہ پڑتا ہے، زمین کو بندہ دیکھتا ہے اسی طرح خشک پڑی ہوتی ہے۔ لیکن اگر بارش سے پہلے زمین میں ہل چلایا جائے، زمین کو نرم کیا جائے، پھر جو ہی بارش برستی ہے سارا پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، چند دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ زمین سے سبزہ نمودار ہوتا ہے، پھل پھول اگتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان شریف کی آمد سے پہلے اپنے دلوں کی دھرتی کو اس قابل بنانا کہ رمضان شریف کے انوارات اور فیوزات اس کے اندر جذب ہو جائیں، یہ ایک سالے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ چنانچہ رمضان شریف سے پہلے ایک تو بندہ اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لے۔ ہمارے حضرت جی مثال دیتے ہیں کہ جس طرح گندے برتن میں کوئی دودھ ڈالنا گوارا نہیں کرتا، اسی طرح گندے دل میں اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی۔ استغفار اور توبہ کے ذریعے اس دل کی گندگی کو صاف کرنا ہوتا ہے، پھر وہ دل اللہ کی رحمت کا مورد بنتا ہے۔ دل سخت ہو چکے ہیں، دل کی سختی کو ختم کرنے کے لیے اس پر لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانے ہوتی ہیں، یہ ہتھوڑے چلانے ہوتے ہیں، پھر کہیں جا کے دل کی سختی ختم ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، رحمتیں جذب ہوتی ہیں۔ تو استغفار اور توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے رمضان کی آمد سے پہلے۔ دوسرا یہ کہ ذکر کی کثرت کرنی چاہیے رمضان کی آمد سے پہلے، تاکہ دل بالکل تیار ہوں انوارات اور فیوزات کی جذب کرنے کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم ابھی سے اپنے آپ کو نیک اعمال کے ساتھ مانوس کر لیں۔ ہوتا عام طور پہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے ہمارے بڑے جذبات ہوتے ہیں کہ اس دفعہ رمضان شریف شروع ہوگا تو میں روزانہ 15 پارے تلاوت کروں گا، میں روزانہ 10 پارے تلاوت کروں گا۔ لیکن صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ یکم رمضان کو جب ہم قرآن کھول کے تلاوت شروع کر دیتے ہیں تو ابھی ایک پاؤ تلاوت کی ہوتی ہے کہ کبھی گردن میں درد تو کبھی کمر میں درد، پھر دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ 10 پارے میں کیسے پڑھوں گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پورا سال تو ہم بالکل قرآن سے اجنبی بنے ہوتے ہیں، قرآن کبھی کھولتے نہیں ہیں، کبھی تلاوت نہیں کرتے، پھر ہم یکدم اتنی تبدیلی کیسے اپنے اندر لا سکتے ہیں کہ بس 29 شعبان تک تو ہم قرآن کھولتے نہیں ہیں اور یکم شعبان کو ہم قرآن کھولیں اور اس میں ہم پہلے دن ہی 10 پارے اور 15 پارے تلاوت کر سکیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے سے بندہ اپنے آپ کو نیک اعمال کے ساتھ مانوس کرے۔ ابھی سے پورا سال ہمیں تلاوت کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر پورا سال ہم تلاوت نہیں کرتے رہے، غلطی کی ہم نے، تو ابھی سے ہم تلاوت شروع کر دیں۔ آج ایک بندہ 1 پارہ تلاوت کر لے، 1.5 پارہ تلاوت کر لے، اگلے دن 2 پارے کر لے، اگلے دن 2.5 پارے کر لے۔ اس طریقے سے پھر بندہ نیک اعمال کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، پھر بعد میں اپنے نفس پر اعمال کا بوجھ ڈالنا آسان ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں شعبان کے مہینے میں جس قدر زیادہ روزے رکھتے تھے، کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے، اور اس کی وجہ وہ بتاتی ہیں استعدادا لرمضان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے رمضان کی تیاری کرتے ہوئے۔ یعنی یہ بھی رمضان کی تیاری ہے کہ بندہ اپنے آپ کو روزے کے ساتھ مانوس کر لے، تلاوت کے ساتھ مانوس کر لے، لمبی لمبی نمازوں کے ساتھ مانوس کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے، پہلے 2 رکعتیں آپ مختصر پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد تلاوت میں اضافہ کرتے تھے، ہر آنے والی رکعت میں تلاوت زیادہ پڑھتے تھے کرتے تھے۔ یعنی ایک طریقہ بتایا ہے کہ یک دم نفس کے اوپر زیادہ اعمال کا بوجھ ڈالنا نفس کے لیے اٹھانا دشوار ہوتا ہے، ہاں اس کو آہستہ آہستہ مانوس کرنا ہوتا ہے۔ تو ابھی سے ہم نیک اعمال کا بوجھ نفس پر ڈالنا شروع کر دیں، تلاوت کی کثرت کریں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم تلاوت میں اضافہ کریں،
ابھی تک ہم صرف فرض نماز پہ اکتفا کر رہے تھے، اب ہم اشراق، چاشت، اوابین کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ اس طریقے سے ہم مانوس ہوں گے۔ جو ہی رمضان شریف شروع ہوگا تو ہمارے لیے زیادہ اعمال کرنا، زیادہ تلاوت کرنا دشوار نہیں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے جذبات تو یہی ہوتے ہیں کہ اس دفعہ رمضان شریف کا مہینہ آئے گا تو میں نے بالکل گناہ نہیں کرنے، اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرنی، نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، زبان کو کنٹرول کرنا ہے، یہی جذبات ہونے چاہیے۔ لیکن سال کے 11 مہینے اگر ہماری زبانیں ہماری آنکھیں بالکل بے قابو تھیں، زبان بالکل آزاد تھی، تو 29 شعبان تک جو نگاہیں مکمل آزاد تھیں، یکم رمضان کو ان نگاہوں کو قابو کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ کوئی معجزہ ظاہر ہو جائے، کوئی اللہ کا فضل متوجہ ہو جائے تو اور بات ہے، ورنہ یک دم اتنی بڑی تبدیلی آنا بندے کے اندر اسباب کے درجے میں ناممکن ہے۔ زبان یکدم قابو میں آ جائے، غیبت چھوڑ دے بندہ، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، نگاہوں کی حفاظت ہو جائے، موبائل کا استعمال صحیح ہو جائے، یہ اتنی بڑی تبدیلی یکدم بندے میں نہیں آتی۔ تو طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ابھی سے بندہ کوشش کر لے، عزم کر لے کہ میں نے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم 100% کامیاب نہیں ہو سکیں گے، 10% بھی کامیاب ہو گئے پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگلے دن ہم کوشش کریں گے تو 15% کامیاب ہو جائیں گے، اگلے دن کوشش کریں گے تو 20% کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ جب 29 شعبان کا دن ہوگا ہم کافی حد تک اپنی نگاہوں کو قابو کر چکے ہوں گے، ہم کافی حد تک اپنی زبانوں کو لگام ڈال چکے ہوں گے، رمضان شریف میں پھر گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ یک دم تبدیلی بہت مشکل ہوتی ہے، ابھی سے ہم گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پہ موبائل کا غلط استعمال اتنا نقصان کر دیا ہے اس موبائل نے ہمارے مسلمان بھائیوں کا کہ شاید کسی اور فتنے نے اتنا نقصان نہ کیا ہوا ہو۔ نہ اس نے امیر کو چھوڑا ہے، نہ غریب کو چھوڑا ہے، نہ ان پڑھ کو چھوڑا ہے، نہ پڑھے لکھے کو چھوڑا ہے، ہر بندہ اسی فتنے کے اندر مبتلا ہے۔ تنہائیاں ہماری ناپاک ہو چکی ہیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ میوزک کا استعمال بند کر دینا چاہیے۔ یعنی ہم تو رمضان شریف کی رحمتوں کی امید پہ رمضان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ہمارے بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ وہ خود رحمتوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قافلے میں جانور کے گلے میں گھنٹی ہوتی ہے اس قافلے کے ساتھ رحمت کے فرشتے نہیں جاتے، گویا کہ وہ قافلہ رحمت کے فرشتوں سے، رحمت سے محروم رہتا ہے۔ جس میں جانور کے گلے میں گھنٹی ہوتی ہے، عرب علاقوں میں رواج تھا کہ اونٹ کے گلے میں گھنٹی ڈالتے تھے تو رات کو ریگستانوں میں سفر کرتے تھے، وہ گھنٹی کی آواز دور تک جاتی تھی، تو وہ گھنٹی کی آواز تو اتنی کوئی پرکشش نہیں ہوتی کہ بندے کے دماغ میں کوئی فساد اور فتور پیدا کر دے، لیکن وہ گھنٹی کی آواز اتنی ناپسندیدہ ہے۔ تو جیسے آج کل موبائلوں میں میوزک کی گھنٹی لگی ہوتی ہے یا میوزک ہم سنتے رہتے ہیں موبائلوں میں، پتہ نہیں اس کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمتوں سے کتنے محروم ہوتے ہیں اور کتنے ہم دور ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جن گھروں میں آپس میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، ان ناراضگی اور نفرتوں کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی۔ 15 شعبان کی رات گزر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں بنو کلب قبیلے کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگ اس رات بھی مغفرت سے محروم رہتے ہیں، وہ 2 مسلمان بھائی جنہوں نے آپس میں قطع تعلق کی ہوتی ہے، اسلامی بھائی، دینی بھائی جن کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا، ان کی قطع تعلقی کا اتنا وبال ہے کہ وہ لوگ 15 شعبان کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو یہی آپس کے تعلقات کا ٹھیک نہ ہونا، دلوں میں کینہ اور بغض رکھنا، باہمی نفرتیں رکھنا، رشتہ داروں کے درمیان قطع تعلقی کا ہونا،
یہی چیزیں اللہ کی رحمتوں کی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. چنانچہ رمضان آ جاتا ہے، رمضان گزر جاتا ہے، ہم اسی طرح رہ جاتے ہیں، محروم رہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم عرفات کے میدان میں تھے. 9 ذوالحجہ کا دن، جمعے کا مبارک دن تھا، عرفات کا میدان تھا. آپ نے فرمایا ہماری اس مجلس میں اگر کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا ہے، رشتے ناطے توڑنے والا ہے، وہ ہماری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے. کوئی نہیں اٹھا، صرف ایک نوجوان اٹھ کے چلا گیا. دور ایک جگہ پہ خواتین تھی، خواتین کے پاس گیا، پھر وہاں سے واپس آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے اور کیسے واپس آئے؟ عرض کی اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے ناطے توڑنے والا یہاں سے اٹھ کے چلا جائے. مجھے یاد آیا کہ میری ایک خالہ ہیں جن کے ساتھ میرے تعلقات ختم ہیں. میں اپنی خالہ کے پاس گیا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا، میں نے ان کو دعا دی، انہوں نے مجھے دعا دی. یوں میں اپنی خالہ کے ساتھ تعلقات بحال کر کے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے بہت اچھا کیا. جس مجلس میں ایک بندہ قطع تعلقی کرنے والا ہوتا ہے، قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے، وہ پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم رہتی ہے. یعنی ہم اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ قطع رحمی کرنے والا، یہ عرفات کا میدان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے. فرمایا پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم ہوتی ہے. تو پھر ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کے سارے افراد نے ساتھ والے چچا کے گھر کے سارے افراد کے ساتھ قطع تعلقی کر رکھی ہوتی ہے. اس گھر میں جو خالہ کا گھر ہے اس کے سارے افراد کے ساتھ قطع تعلقی کر رکھی ہوتی ہے. تو پھر رمضان شریف آئے گا اور کئی رمضان آئیں گے، لیکن ہمیں وہ رحمتیں نہیں ملیں گی جو رحمتیں ہمیں مطلوب ہیں. لہذا اللہ کی رحمتوں میں جو اعمال یا جو امور رکاوٹ بنتے ہیں، ان رکاوٹوں کا ازالہ کرنا چاہیے، اللہ کی رحمتوں میں سے ہمیں حصہ مل جائے گا. تو ایک تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے ہم رغبت اور رمضان کی آمد کے لیے بے قراری اور بے تابی کا مظاہرہ کریں اور دعا مانگا کریں. ہم میں سے شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو جو یہ دعا مانگتا ہو کہ اللہ رمضان شریف قریب ہے، اللہ اب ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان شریف تک پہنچا دے. پھر باقاعدہ دن گن گن کے بندہ بے تابی کے ساتھ انتظار کرے. پھر اگلی بات یہ کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم مادی تیاری بھی کریں، روحانی تیاری کر لیا کریں. روحانی تیاری سے مراد یہ ہے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں، توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کو راضی کر لیں، تاکہ ان رحمتوں کے مہینے میں ہمیں وافر حصہ مل جائے. اگر ہماری اوپر اللہ کے بندوں کی کچھ حقوق ہیں، حقوق العباد ہیں، تو ان کو ادا کر لیں. اگر ناراضگیاں ہیں، ناراضگیوں کو ختم کریں، معافی تلافی کروائیں. پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ حج کے لیے کوئی بندہ جا رہا ہوتا تھا تو جن لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہوتے تھے وہ حقوق ادا کرتا تھا. جن کے ساتھ کوئی ناراضگی ہوتی تھی باقاعدہ ان کے گھر جا جا کے ان سے معافی مانگا کرتے تھے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں. وہ اچھا طریقہ تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ حج کی برکات میں سے پورا حصہ تب ملے گا جب اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کو بھی راضی کیا جائے. تو رمضان شریف کی آمد سے پہلے ہم اللہ کی مخلوق کو راضی کر لیں، حقوق العباد کو ہم ادا کر لیں. خاص طور پہ اپنے عزیز و اقارب کے درمیان اگر کوئی ناراضگیاں ہیں ان ناراضگیوں کو ختم کریں. اور اسی طریقے سے ہم رمضان المبارک کے لیے تیاری کریں، استغفار پڑھیں، ذکر اللہ کی کثرت کریں، اور ابھی سے نیک اعمال کی عادت بنائیں اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں. انشاءاللہ پھر ہمارے لیے رمضان المبارک کی رحمتوں میں سے حصہ پانا یہ آسان ہو جائے گا. یقیناً یہ اللہ کی طرف سے کوئی رحمت کی نگاہ ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ اتنا عظیم مہینہ عطا کر دیتا ہے. رمضان المبارک کی مہینے کی عظمت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان شریف کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. گویا کہ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان شریف کا انتخاب کیا ہے قرآن کی اتارنے کے لیے، قرآن کے نازل کرنے کے لیے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ عظیم ترین مہینہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو خیریت اور عافیت کے ساتھ رمضان شریف تک پہنچا دے، اور ہمیں رمضان شریف کی برکات میں سے، رحمتوں میں سے وافر حصہ نصیب فرمائے، اور ہمیں زندگی میں بار بار ایسے رمضان نصیب فرمائے. پچھلے سال رمضان شریف میں بہت سارے لوگ ہمارے درمیان موجود تھے، اس وقت وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اور اس رمضان تک پتہ نہیں ہم پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے. لیکن اگر اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں رمضان تک پہنچایا، پھر ہم یوں سمجھے کہ جیسا کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. رمضان شریف میں بندہ نیک اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، لیکن نیک اعمال سے ملنے والا اجر اور ثواب بندے کے اعمال نامے میں محفوظ ہوتا ہے، اور یہی ثواب پھر قیامت کے دن ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے احباب دور قریب سے آئے ہیں اور انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ جی ہمیں بیت کے کلمات ضرور پڑھائیں. دل میں یہ نیت کر لیجیے کہ ہم زندگی کے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکی کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. جو کلمات یہ عاجز پڑھے سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اذکار وال دل یار وال. اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا. مراقبہ
تمام معمولات کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ طریقہ بڑا آسان ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں اور تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ 10-15 منٹ صبح، 10-15 منٹ شام یہ مراقبہ کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ یہ پکی بات ہے۔ جیسے 2 ضرب 2 4 کے اوپر بندے کو یقین ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر یقین اس بات پر ہے کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم نے الحمدللہ اپنی زندگی میں سینکڑوں ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں کی زندگی میں تبدیلی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ لاکھوں لوگ بدلے۔ تو ہم اگر یہ معمولات کریں گے تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی اور پھر اعمال میں رغبت پیدا ہو جائے گی۔ جب بھوک لگی ہوتی ہے نا تو کھانا کھانا مشکل نہیں ہوتا، بندہ بھوکوں کی طرح دسترخوان کے اوپر آ جاتا ہے کہ جی کھانا دو۔ جب معمولات کریں گے اور دل میں طلب بڑھے گی تو پھر مصلی پہ آپ پہنچ جائیں گے، تلاوت کے لیے، نماز کے لیے، مراقبہ کے لیے بیٹھنا آسان ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ نماز کی بات تو کرتے ہی نہیں۔ بھائی نماز کی بات اس میں آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر جو دوائیاں دیتے ہیں نا، وہ کوئی پیٹ بھرنے کے لیے دوائیاں نہیں ہوتی، وہ بھوک لگانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور جب بھوک لگتی ہے تو پھر نواب صاحب کھانا تو